امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ ہمہ جہت شخصیت کے مالک تھے۔ آپ کے فضائل و کمالات، وسعت اطلاع، اصابت رائے، فکری بصیرت، علمی و تحقیقی افادات، ادبی و لسانی شاہکار، فقیہی رموز و نکایات کی نقاب کشائی پر، کمال قدرت اور بیشتر علوم و فنون پر بے پناہ تابحر علمی نے بر صغیر پاک و ہند ہی نہیں پورے عالم اسلام کو یکساں متاثر کیا ہے۔ امام صاحب کو کئی علوم و فنون پر ملکہ راسخہ حاصل تھا۔ استاذی الکریم عمدۃ العقلاء حضرت خواجہ مظفر حسین رضوی لکھتے ہیں، اس 14ویں صدی کے امام نے 14ویں کے چاند کی طرح چمک کر پورے کرۂ ارض کو منور فرما دیا۔ دور حاضر کا وہ کون سا فن ہے کہ جس میں انہیں ملکہ راسخہ دستر سے کامل اور مہارت تامہ نہیں۔ اپنے وقت کی ایسی عبقری شخصیت کے تعارف کے لیے یوں تو سینکڑوں صفحات بھی ناکافی ہوں، لیکن اس مجموعے کی مناسبت سے کسی قدر اجمالی تذکرہ پیش خدمت ہے۔ ایسی گوناگوں اور نابغہ روزگار شخصیت نے 10 شوال المکرم 1272 ہجری بمطابق 14 جون 1856 عیسوی کو بریلی کے مشہور علمی خانوادے میں آنکھیں کھولیں۔ والد گرامی مولانا نقی علی خان سے تعلیمی زندگی کا آغاز فرمایا اور پھر اپنے عہد کے ممتاز ترین اساتذہ فن، محدثین اور فقہاء سے کسب فیض کا شرف حاصل کیا۔ ان علماء کرام کی اسماء یہ ہیں: حضرت مولانا نقی علی خان بریلوی، حضرت شیخ احمد بن زین دہلان مکی، شیخ عبد الرحمن سراج مکی، شیخ حسین بن صالح، مولانا عبد العلی رامپوری، شاہ ابو الحسین احمد نوری، مرزا غلام قادر بیگ۔ فاضل بریلوی اپنی محیر العقول فطری ذہانت و فطانت کی وجہ سے نہایت کم سنی میں فارغ التحصیل علماء کی صف میں شامل ہو گئے، چنانچہ وہ خود رقم تراز ہیں۔ میں نے جب پڑھنے سے فراغت پائی اور میرا نام فارغ التحصیل علماء میں شمار ہونے لگا، اور یہ واقعہ نصف شعبان 1286 ہجری کا ہے، اس وقت میں 13 سال 10 ماہ اور 5 دن کا تھا۔ اسی روز مجھ پر نماز فرض ہوئی اور میری طرف شرعی احکام متوجہ ہوئے تھے۔ فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اساتذہ اکرام اور اپنے ذاتی مطالعہ، امان نظر اور فطری صلاحیت کی بنیاد پر 55 علوم و فنون میں کمال حاصل کیا، جن کا تذکرہ تحدیث نعمت کے طور پر خود ہی فرماتے ہوئے لکھتے ہیں: علم القرآن، علم الحدیث، اصول حدیث، فقہ حنفی، کتب فقہ جملہ مذاہب، اصول فقہ، جدل مذہب، علم تفسیر، علم العقائد و کلام، علم نحو، علم صرف، علم معانی، علم بیان، علم بدیع، علم منطق، علم مناظرہ، علم فلسفہ، علم تکسیر، علم حیات، علم حساب، علم ہندسہ، قرات، تجوید، تصوف، سلوک، اخلاق، اسماء الرجال، سیر، تاریخ، لغت، ادب مع جملہ فنون، ارثماطیقی، جبر و مقابلہ، حساب ستینی، لغار سماعت، علم التوقیت، مناظرہ و مرایا، علم العقر، زیجات، مثلث کروی، مثلث مستحا، حیات الجدیدہ، مربعات، جفر، زائد شاہ، نظم عربی، نظم فارسی، نظم ہندی، نثر عربی، نثر فارسی، نثر ہندی، خط نسخ، خط نستعلیق، تلاوت مع تجوید، علم الفرائض۔ بات اگر صرف مدرجہ والا 55 علوم و فنون سے سطحی قسم کی واقفیت ہوتی تو یہ چندہ حیران کن نہیں، لیکن حق تو یہ ہے کہ آپ نے ان میں سے اکثر فنون پر اپنی خداداد صلاحیت، باریک بینی اور بے پناہ عرفان و آگہی کے ایسے مظاہر صفحات کرتاس پر بکھیرے کہ عقل و خرد کی بلندیاں آپ کے قدموں کا بوسہ لینے میں فخر محسوس کرتی ہیں۔ فاضل بریلوی کی عبقری شخصیت کا تصور جب بھی پردہ ذہن پر منتسم ہوتا ہے، وہ ایک نابغہ روزگار، دینی، علمی، تحقیقی، روحانی اور خصوصی طور پر ایک عظیم اور باکمال فقیہ کے پیکر محسوس میں جلوہ آرا دکھائی دیتے ہیں۔ فقہ حنفی میں آپ کی خداداد بصیرت و وسعت اطلاع اور باریک بینی کو اپنے تسلیم کیے بغیر نہ رہ سکے۔ یقین نہ آئے تو کھلی آنکھوں سے شیخ ابو الحسن ندوی کا یہ اعتراف حقیقت بھی پڑھیے اور فاضل بریلوی کی کثیر الجہاد شخصیت کی بلندی کا سراغ لگائیے۔ وہ کہتے ہیں: موصوف مدبہر عالم، کثرت مطالعہ کے خوگر اور گنجینہ معلومات تھے،
تصنیف و تالیف کے لیے آپ کی فکر اور قلم سیل رواں کی شکل اختیار کر لیتے۔ فقہ حنفی اور اس کے دقائق پر کمال قدرت کے حوالے سے وہ اپنے زمانے میں اپنی نظیر نہیں رکھتے تھے۔ اسے کہتے ہیں عظمت و افتخار کی سربلندی۔ حجاز مقدس کے مشہور عالم سید اسماعیل خلیل نے جب آپ کے عربی فتاوے دیکھے تو فکر کی گہرائی، تعبیر کی دلکشی اور دلائل کے انبار دیکھ کر ششدر رہ گئے اور بے ساختہ پکار اٹھے، خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں اور حق کہتا ہوں کہ اگر ان فتاوا کو امام ابو حنیفہ دیکھ لیتے تو ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتیں اور وہ صاحب فتاوا کو اپنے شاگردوں میں شمولیت کا پروانہ عطا کر دیتے۔ فقہ کا امام اعظم جسے اپنی ہم نشینی سے سرفراز ہونے کی مہلت عطا کرے، وہ کوئی عام سطحی معلومات کا حامل ہرگز نہیں ہو سکتا۔ وہ تو ان خوش بختوں میں سے ہوگا جن کے فضائل و کمالات، علوم و آگہی، فکر و تدبر اور اصابت رائے کے چرچے چہار دانگ عالم میں پھیلے ہوئے ہوں۔ یہ عقیدت سے مغلوب ہو کر جذبات کا ناجائز استعمال نہیں، بلکہ فقہ حنفی اور اس کی جزیات پر آپ کو جو تابہر حاصل تھا، آپ کے فتاوی اس پر روشن دلیل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ موصوف نے نہ صرف پیش کیے جانے والے استفتاء کے جوابات سپرد قلم کیے ہیں، بلکہ اپنی مجتہدانہ بصیرت سے مخفی و دقائق کی عقدہ کشائی کر کے قلوب و اذہان کو ورطۂ حیرت میں ڈال دیا ہے۔ اپنے اسلاف اور معاصرین کی تحقیق و جستجو پر دلائل اور براہین کے ساتھ معقول اختلاف اور اضافے اس پر مستزاد ہیں۔ ایک قاری یہ دیکھ کر حیرت زدہ رہ جاتا ہے کہ فاضل بریلوی نے بعض استفتاء کے جواب میں مستقل رسالہ تصنیف فرما دیا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ آج کے اس ترقی یافتہ دور میں دلائل اور براہین کی کثرت سے اپنی فکر کو آراستہ کرنا کوئی مشکل امر نہیں کہ انگشت کی ایک خفیف سی حرکت متعلقہ موضوع کے حوالے سے احادیث، افکار اور آیت قرآنیہ کی بہتات کمپیوٹر سکرین پر جمع کر دیتی ہے۔ مگر وہ عصر جہاں دلائل و براہین تک رسائی صرف استحضار علمی اور ذہانت و ذکاوت کی بنیاد پر ہی ہو سکتی تھی، ایسے دور میں جب ہم کسی ایک موضوع پر فاضل بریلوی کے قلم سے بیسیوں صفحات پر بکھرے ہوئے حالات دیکھتے ہیں تو آپ کا تفوق علمی آفتاب نیم روز کی طرح عیاں ہو جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت حاصل ایمان ہے کہ یہی بالواسطہ وحدہ لا شریک کی چوکھٹ تک پہنچانے کی راہ ہموار کرتی ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ ایک صاحب ایمان کے لیے امیر کشور رسالت کے ساتھ والہانہ شیفتگی، دل گرفتگی اور دیوانگی کے جذبات سے لبریز ہونا تعجب خیز امر نہیں، لیکن یہی جذبہ الفت و محبت اگر محب کو اس کے اپنے وجود سے بیگانہ کر دے اور وہ محبوب کی ہر ادائے دل نواز پر عقیدت کا خراج پیش کرتے ہوئے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ترجمان بن جائے تو عشق حقیقی میں گم ہونے کی یہ کیفیت بلا شک و شبہ دولت عظما، نعمت کبریٰ اور حاصل زندگی سے تعبیر کیے جانے کی مستحق ہے۔ اور کہنے دیا جائے کہ فاضل بریلوی کی حیات طیبہ میں ایسے بے شمار مقامات کی نشاندہی کی جا سکتی ہے جن کے ہر پہلو سے محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلوے دوپہر کی دھوپ کی طرح روشن و تاباں ہیں۔ دل دیوانہ کی وارفتگی کا یہ دستور دیکھیے تو صحیح کہ حملہ اگر اپنی ذات پر ہو تو دفاع کے لیے قلم نہ اٹھتا ہے، نہ فکر میں جولانی کے آثار محسوس رہے ہیں اور نہ ہی ظاہری کیفیت انتقام کی آگ میں سلگنے کی سرگوشی کر رہی ہے، لیکن جب بات جانے جانا مرکز عقیدت و محبت اور قبلہ عاشقاں کی ہو تو بے چینی اور بے کلی نے دن کا سکون غارت کر دیا ہے اور شب کی نیند آنکھوں سے اچک لی ہے۔ قلم سیل رواں بن کر احانت آمیز عبارتوں کا مصنوعی قلعہ زمیں بوس کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ فکر و نظر کے ہر زاویے سے قہر و غضب کی چنگاری پھوٹتی ہوئی محسوس ہوتی ہے اور سراپا اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و رفت کے دفاع کے لیے ایک وفادار سپاہی کی طرح اپنی ساری توانائیاں نثار کرنے کا جذبہ صادقہ لیے ہوئے نظر آتا ہے۔ گنے چنے لوگ اگر آپ کی سخت مزاجی کا شکوہ کرتے ہیں تو انہیں اس بات کا سراغ لگانا چاہیے کہ طبیعت کی یہ سختی کس کے خلاف اور کس کے دفاع کے لیے تھی۔ دل دیوانہ اگر اپنے محبوب کے واقعی اقدار کی صیانت کے لیے بے قرار ہے تو شکوہ کیسا، یہی تو دستور عشق و محبت ہے۔